السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائٹ نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے پی ڈی ایم کے بڑھتے فاصلوں کے اوپر۔ بار بار یہی سوال ہو رہا ہے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، اخباروں میں بھی اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں کیا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب ہم نے سینٹ انتخابات دیکھے اس کے فوراً ہی بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اگر کہیں تو جو سٹارٹ ہوا تھا وہ طلال چودھری صاحب سے ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ ہارڈ سٹیٹمنٹس کا ایکسچینج کیا، بلاول صاحب نے بھی ان کے سٹیٹمنٹ کا جواب دیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زردائی صاحب نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس دی جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کی کہ استعفے دینا جو ہے ایک اچھا ڈیسیجن نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے وہ سینٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے گراؤنڈ خالی چھوڑنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اگر اسمبلیز کو بھی خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور مضبوط کرے گا یہ انیشیٹو۔ اسی لیے اس بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے استعفے دینے کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہیں۔ اب دوسری جو اس کے اوپر ڈبیٹ آتی ہے وہ یہاں پہ یہ آتی ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بار بار کہ ہم نے استعفوں کی بات سب سے لاسٹ آپشن کہا تھا۔ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ استعفے جو ہیں وہ سب سے لاسٹ آپشن ہوں گے، اور لاسٹ آپشن کیسے ہوں گے یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ ہوا اور استعفے نہ دیے گئے تو اس کی جو ہے کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ جو مریم بی بی ہیں وہ بھی کافی زیادہ ان کو برا لگا جب زردائی صاحب نے کہا، اور ایک سچائی پر مبنی جملہ جو انہوں نے کہا جس میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو ملک اور وطن واپس آ جانا چاہیے، اس کے بغیر جو ہے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر جو ہے مریم بی بی کافی زیادہ جو ہے ناراض ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے اس پر کہ ان کو بلائے یا کامنٹ کرے، نیب کے لیے جو ہے نیب کے حوالے میں ہم نہیں دے سکتے نواز شریف صاحب کو۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہے نیب کو فیس کر رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی دھڑے بندی، اور اگر دھڑے بندی نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں تو پھر آخر کیوں شہباز شریف صاحب کو نیب کے لیے رکھا گیا ہے جبکہ نواز شریف صاحب کو نیب سے بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر اگر ہم مزید اور دیکھتے ہیں تو اسی سیناریو میں پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس وقت پی ڈی ایم۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسلام آباد تک لانگ مارچ ہوا تو پھر سندھ میں گورنر راج نافذ کرنا پڑے گا۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ، اور گورنر راج کیسے امپوز ہوگا اور کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا جو ہے ریاکشن آتا ہے، کیونکہ ماضی میں جب گورنر راج کی بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے کھل کر اس کی مخالفت کی ہے۔ پروگرام میں اسی اوورال سیناریو کے اوپر بات کریں گے اور کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہر 5 سال بعد اکاؤنٹیبلٹی ہونا لازمی ہے، کیونکہ 5 سال میں تو جب کوئی بھی حکمران جماعت حکومت کرتی ہے تو ان کا احتساب ہونا اتنا پاسبل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ حکومت ختم کر دیں اور اس کے بعد دوسری حکومت آئے یا پھر اگر دوبارہ سے انہی کی حکومت آتی ہے تو پھر ان کی پچھلی ٹینیور کا احتساب ہونا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کیا واقعی ٹرانسپیرنسی کے پیرامیٹرز کو اپنا رہی ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہیں سارے پیرامیٹرز؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کتنی حد تک کامیاب ہو سکے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے؟ آج ہم نے جو ایک اسکیم ہے جس میں ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بریفنگ دی، زلفی بخاری صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی۔ انہوں نے 1500 گھر جو ہے وہ مزدوروں میں تقسیم کیے۔ یہ 2.5 سال سے اب تک اپوزیشن کا جو اس حکومت کو کچھ تلخ جملے تھے، ان میں سے گھروں کی بات تھی، نوکریوں کی بات تھی۔ اس پر نوکریوں کے حوالے سے ریباٹل یہ آتا ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ اداروں کو درستگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور وہ سیکنڈ فیز میں نوکریاں کریٹ ہو پائیں گی تاکہ اب ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1500 گھر جو ہے اب تک دیے جا چکے ہیں، اور آج اس کے اوپر انیشیٹو ہوا، اس کے اوپر بہت لمبی تقریر بھی ہوئی۔ پروگرام میں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے نعیم احمد اوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعیم، سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 5 سال کے ٹینیور کے حوالے سے، جنہوں نے کہا ہے کہ 5 سال کے ٹینیور جب کمپلیٹ ہو تو ان کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب مجھے دیجیے گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود انسائٹ نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی نعیم اوان صاحب کے لیے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر 5 سال بعد اکاؤنٹیبلٹی ہونا لازمی ہے، کیا کہیں گے نعیم آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے رول آف لا اور آئین کی بالادستی۔ ہم کہتے ہیں بالکل احتساب ہو، لیکن جو ہے وہ احتساب جو ہو وہ کراس دا بورڈ احتساب ہو۔ یہاں عدلیہ کے ہتھوڑے، نیب کی ہتھکڑیاں اور میڈیا جو ٹرائل ہمارا جس طریقے سے اس ملک کے اندر جس طریقے سے ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں میڈیا ٹرائل تو فیصل واوڈا کہہ رہے ہیں ان کا بھی ہو رہا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کا تو جب سے ہی ہو رہا ہے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ جس طریقے سے جو جس ملک کے اندر خیر خواہ لوگ ہیں اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ انجسٹیفیکیشن ہے اور یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. احتساب اگر اس ملک کے اندر دیکھا جائے نا احتساب, تو وزیر اعظم صاحب نے جو احتساب کیا ہے, آج عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ اسی فیصل واڈا کی جس کی آپ نے بات کی ہے 2.5 سال تک اس کا کیس چلتا ہے, اسی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں 6 سال سے ان کا فورن فنڈنگ کیس زیر سماعت, وہ کہہ رہے ہیں الزامات لگائے جا رہے ہیں مجھ پر, میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے. دیکھیں الزامات تو جو لگائے جا رہے ہیں, الزامات اگر میں لگاؤں آپ پہ تو ثابت میں نے کرنا ہے. یہاں تو ان کے الزامات جو لگانے والے ہیں وہ انہی کی پارٹی کے جو ہے وہ بانی رکن ہے جس میں ان پہ الزام لگایا کہ ان کے فورن فنڈنگ کیس کے اندر 27 اکاؤنٹ کے موجود ہیں. تو یہاں بات یہ ہے کہ وہ کیس 6 سال سے ابھی جو ہے وہ ابھی تک پروسیس کے اندر ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اپلیکیشن بھی اپروو ہو گئی ہے, اور جس میں بابر صاحب جو ہیں ان کو ابھی کال کرنے کی بات ہوئی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بار بار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ آلریڈی پی ٹی آئی چھوڑ چکے تھے, اس کے بعد انہوں نے یہ کیا. تو یہ انتقامی کارروائی ہے جس طریقے سے ناراض ہو جاتا ہے کارکنان. جس کو آپ کو انتقام لگتا ہے, بات یہ کہ بالکل اوپن ایک کیس ہے, اس کیس کے اندر اکاؤنٹ وہاں ان کے پاس سبمٹ ہیں, اکاؤنٹس کے اندر جتنی اکاؤنٹ کے اندر جو ہیرا پھیری ہوئی ہے, جو اکاؤنٹس کے اندر ہیرا پھیری کی گئی ہے بالکل آن دا ریکارڈ ہے. اس کے اندر 6 سال اس کیس کو کھینچ دینا, یہ کون سا احتساب ہو رہا ہے؟ یہ مطلب ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا کون سا احتساب ہے. آپ کوئی پارٹی رجسٹرڈ کراتی ہیں, اس پارٹی کے اندر آئین اور رول یہ کہتا ہے الیکشن کمیشن کا کہ بیرون ملک میں آپ کہیں اکاؤنٹ کھلوا نہیں سکتے ہیں. یہاں ان کے 27 اکاؤنٹ کھلتے ہیں, ان کے جو ہے وہ فارن کے اندر جو رہنے والے جو ان کے صدر ہیں, صدور ہیں, ویڈیوز آن دا ریکارڈ موجود ہے, پیسے وہ مانگتے پھر رہے ہیں, پارٹی کے نام سے چندہ اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں, آن دی ریکارڈ ساری چیزیں. لیکن 6 سال لگ گئے. پھر اس ملک کے اندر جہانگیر ترین کا احتساب دیکھا جس کا کمیشن بنایا تھا, آج تک وہ کمیشن نے رپورٹ ہی پیش نہیں کی. خسرو مختار کا احتساب کمیشن ایک بنا تھا. یہاں پہ تو جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے اس کا احتساب ہونا لازمی, یعنی کہ 5 سال جب یہ اپنے مکمل کریں گے اس کے بعد یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی احتساب ہونا لازمی ہے. دیکھیں 5 سال تو آلریڈی حکومت کر کے آئے کے پی کے اندر, اور احتساب کمیشن جب انہوں نے بنایا عمران خان صاحب نے, تمام جماعتوں نے اس کو جو ہے وہ خیر مقدم کہا کہ ٹھیک ہے, اچھا آپ نے جو ہے وہ احتساب کمیشن بنایا. انہوں نے تو نہیں بنایا نا. اگر ہم نیب کی اوور آل بات کریں, نیب تو پھر آپ لوگ پہلے اس کو ڈیزالو کر دیتے, اس ادارے کو ہی ختم کر دیتے. دیکھیں احتساب کمیشن جو بنایا گیا تھا, احتساب کمیشن نہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے بنا گیا تھا, نہ سپریم کورٹ نہ ہائی کورٹ کی طرف سے. ایک پارٹی کا چیئرمین تھا, اس کی حکومت تھی, اور احتساب کمیشن کے پی کے میں عمران خان صاحب نے بنایا تھا. لیکن جب جب ان کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی, جب ان کے ایم پی اے ایم این اے ان کے سینیٹروں کو جب گلے سے پکڑا, وہ احتساب کمیشن اسی ملک کے وزیر اعظم صاحب نے ختم کیا تھا. ہم تو کہہ رہے ہیں احتساب کریں, کراس دا بورڈ کریں. آج لوگ پوچھ رہے ہیں خسرو بختیار کا ایک جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا تھا, اس کی رپورٹ کدھر چلی گئی ہے؟ جہانگیر ترین کی رپورٹ کہاں چلی گئی ہے؟ علیم خان کی رپورٹ کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کی سابقہ ان کا وزیر اعلیٰ پرویز کھٹک کی رپورٹ کہاں چلی گئی ہے؟ ہم پوچھ رہے ہیں علیمہ خان یہاں 87 ارب روپے لے کے یہاں سے چلی گئی, لوگوں کو بیوقوف بنا کے, اس کی ان کے لیے یہ کہہ رہے تھے اس کا بھی احتساب ہوگا. لوگ انتظار کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر کیس کا, آپ کا جو ہے خیبر بینک جو ان کا سکینڈل تھا اس کیس کا, پھر بنی گالا کی اپنی زمین. پوری دنیا نے دکھایا کہ جو الیکٹرونک میڈیا کے اوپر جو کچھ ہوا سب کچھ ہوا. دیکھا ہم تو دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ احتساب اس ملک کے اندر جس طریقے سے احتساب کے ساتھ, میں نے کہا عدلیہ کے ہتھوڑے اور نیب کی ہتھکڑیاں صرف یہ جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ہمارے لیے میرا خالے رکھی ہوئی ہے. احتساب کریں, کراس دا بورڈ کریں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو سکون کی نیند نہیں سونے دیں گے. تو یہ حکمرانوں کو جو نیند نہیں سونے دیں گے, تو پہلے جب بار بار باقی حکومتیں گئی تو اس وقت کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں غیر جمہوری قوتیں اس وقت اس ملک کے اندر جہاں اس ملک کو لاگے کھڑا کیا ہے, اور ان کے لیے وہ ان کا ایک میسج تھا کہ ہم ان لوگوں کو سونے نہیں دیں گے, ان کی نیندیں جو ہے وہ حرام کریں گے. آج عوام کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. آپ نے انٹرو کے اندر کہا کہ جو ہے تحریک انصاف کا جو ہے وہ 1500-2500 مکانات بنا کے دے دیے ہیں, اور ابھی آگے مزید مرحلہ بڑھے گا. بات یہ کسی تحریک انصاف کا ایک اعلان تھا جو یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو اس ملک کے اندر نوکریاں دیں گے. آج دیکھ لیں کتنے لوگوں کو نوکریاں دے دی. 1 کروڑ کا وعدہ کیا تھا. کیا آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ اس کو بھی نہیں کریں گے. 1500 مزدوروں کو گھر, 1500 لوگوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا. 1500 تو یہ تو 1% نہیں کریں گے آپ. اگر 2.5 سال کسی بات پہ کریں نا اپریشیٹ کرنے کے لیے. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سکھر کے اندر کے ایم سی ملازمین کو 3500 مکانات دیے ہیں. بات یہ کہ ہمارا خود ایک عدد جو ہے وہ ایک منسٹری کام کرتی ہے جس کا بے نظیر آباد ہاؤسنگ سیل ہے, جس کے ابھی 8,500 مکانات لوگوں کو, غریبوں کو دیے. ہم تو لوگوں کو نہیں بتاتے, ہم نہیں کہتے کہ ہمیں اس کا کوئی کریڈٹ ملنا چاہیے. ان کو تو بتانا پڑے گا نا, کیونکہ جس طرح آپ لوگ بار بار ان سے بات کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, گھروں کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ لوگ پلانٹ
پلانٹیشن کی بھی بات کریں, آسٹیرٹی کیمپین کی بھی سوال کریں, پھر آپ لوگ ان سے نوکریوں کی بھی بات کریں, تو ان کو تو آپ کو بتانا پڑے گا. حکومت ہے, ان کا تو کام ہے, جو بھی کام کریں گے وہ بتائیں گے ڈیفینیٹلی. دیکھیں جو غلط کریں گے ہمارا کام ہے, ہم اس پہ تنقید کریں گے. جمہوریت کو سنت تنقید, میں اگر یہاں بیٹھ کے میں ان کی واہ واہ تو نہیں کروں گا, میں تو عوام کو یہ بتاؤں گا کہ ایک پارٹی کے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم نوکریاں دیں گے, نوکریاں نہیں ملی, 1 کروڑ 9 لاکھ 19 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. میں نہیں کرا سکتا اس عمر کی, انہوں نے کہا تھا کرپشن ختم کریں گے. میں تو جو رائٹ حق ہے, آج میں بات یہ کہ میں تو لوگوں کو حقائق بتاؤں گا. نہیں, وہ نوکریوں کے بار بار یہی کہتے ہیں, پی آئی اے کی بات کر لیں, اسٹیل ملز کی بات کر لیں, باقی اداروں کی بات کر لیں, وہ اتنی تباہی کی طرف ہیں آلریڈی. اس پہ وہ نیشنل ایکسچیکر کے لیے ایک لاس آلریڈی بن رہا ہے. جس بھی ادارے کی بات ہوتی ہے وہ وہاں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, گولڈن ہینڈ شیک دے کے نکال رہے ہیں, اور وہ ایک بوجھ ہے قومی خزانے کے اوپر. تو وہ پہلے پوری صفائی کریں گے, پھر سسٹم ری انٹروڈیوس ہوگا, اس میں تو وقت لگے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اداروں میں سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں, آپ نکالیں اداروں میں سے. اگر کوئی غیر فعال ادارہ ہے اور وہ کام نہیں کرتا آپ نکالیں, لیکن کم سے کم ان کو آلٹرنیٹ دیں. آپ جس اسٹیل مل کی بات کر رہی ہیں, یہ اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں آج بھی دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ان کے دھرنے کو. اب مجھے بتائیں گھر ان سے لے لیا, بات یہ کہ ان سے مکان چھین لیا, ان سے گھر چھین لیا, ان سے جو ہے ان کو ایک چھوٹی سی رقم دے کے ان کی جو ان کی پینشن تھی پینشن ختم کر دی. بات یہ نا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. لیکن بہت بڑی رقم, بہت بڑی تعداد میں جو ایلیگیشنز ہیں وہ زرداری صاحب کو بھی فیس کرنے کو پڑے اسٹیل ملز کے حوالے سے, وہاں کی اپوائنٹمنٹ, وہاں وہ جو پیسوں میں امبیزلمنٹ اور بہت سارے معاملات. تو پھر کیا یہ آپ لوگ کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھتا کہ آپ لوگوں نے بھی تباہی جو ہے ضرور جو ہوئی ہے اب ملک میں ان اداروں میں, آپ لوگ کا بھی اس میں کریڈٹ ہے. دیکھیں اسٹیل مل کی جو بنیاد وہ رکھی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. اسٹیل مل کو جس طریقے سے چلایا گیا, جن اداروں نے, جن لوگوں نے آ کے اس کو ٹیک اوور کیا, خاص طور پہ پرویز مشرف کے دور کے اندر جتنے لوگ جن لوگوں کو اپائنٹمنٹ دی گئی, بات یہ کہ ہم تو اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. لیکن اسٹیل مل ہی کیوں, سندھ کے اندر ایک اسٹیل مل جو ہے ان کو نظر آتی ہے, پھر یہاں ہمارے جزیرے نظر آتے ہیں, پی آئی اٹھاتے ہیں, پی آئی لے جاتے ہیں, کبھی اسپتال لے جاتے ہیں, اسپتال لے جانے کی باتیں کرتے ہیں. جزیروں کے اوپر بھی وہ گھر بنا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی آپ لوگ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. جو گھر بنا رہے ہیں وہ عوام دیکھ رہی ہے. ہم نہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور نہ تو ان کے لیے کوئی ایسی مصیبتیں منانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے ہم نے ان کو یہ کہا, ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ ٹھیک ہے جو ڈیولپمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, ہم آپ کو منع نہیں کرتے, لیکن خدا کے لیے وہاں جو ماہی گیر رہتے ہیں, وہ جو ماہی گیر چلے جاتے ہیں انڈیا کی بارڈر کی حدود میں, ان کو ٹریکر سسٹم لگا کے دیں. ماہی گیر رہتے ہیں, ان کے پاس گھر نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ان کی بنیادی ضروریات کی جو چیزیں, اسکول بچے نہیں جا پاتے ہیں, ان کو کم سے کم ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو کچھ تو کر کے دینا, کیونکہ پہلا حق تو ان کا ہے ماہی گیروں کا حق ہے. لیکن یہاں یہ جا رہے ہیں ڈی ایچ اے بنانے کے لیے, ان کو ڈی ایچ اے کی فکر پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ادھر جا کے ڈی ایچ اے بن جائے. ماہی گیروں کے لیے کیا آپ لوگ پروونشل سبجیکٹ کے تحت آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, صرف وفاق کا ہے اس میں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, الحمدللہ ماہی گیر جتنے بھی یہاں رہتے ہیں, چاہے وہ علی اکبر شاہ گوٹ ہو, چاہے وہ جمعہ گوٹ ہو, چاہے ابراہیم بیدری ہو, سراؤنڈنگ کے اندر جو ماہی گیر یہاں رہتے ہیں. دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹریول کر کے یہاں آ گئے, بہت سارے لوگ جو 71-72 کے اندر کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے, اب فیملیز, ان کی فیملیز یہاں موجود ہے. ہم یہاں پر جو ان کو فیسلیٹ کر سکتے ہیں باعثیت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہم کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا منصوبہ لگنے جا رہا ہے, کسی ایسی جگہ پہ لگنے جا رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں جیسے ایک بنیادی, جب مل کے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو پھر کیسے ریزالو ہوگا؟ دیکھیں یہ تو بیٹھنا, اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں ہمارے ساتھ. یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ ہمیں تو علی زیدی صاحب نے کیا کیا, ایک لیٹر فیس بک پہ رکھا, ٹویٹر کے اوپر, اور کہا کہ ہم لوگ وہاں جزیرے بنانے جا رہے ہیں, یہ زمین ہماری زمین ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ این او سی تو آپ ہی لوگوں نے اپروو کروائی تھی نا. دیکھیں ہم سے انہوں نے کہا تھا ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کہا یہ این او سی لے لیں, آ جائیں کام کر لیں. جب ہم نے پوچھا کرنا کیا چاہ رہے ہیں, انہوں نے کہا زمین ہماری, ہم آپ کو کیوں بتائیں. اور بھائی زمین آپ کی کہاں سے آ گئی, آپ نے آپ کو اجازت دی کام کرنے کے لیے, کرنا کیا ہے اب وہ بتاؤ. کبھی کہہ رہے ہیں ہم وہاں پر جو ہے وہ ساحلی پٹی پر ٹورزم ڈپارٹمنٹ وہ کھولیں گے, وہاں لوگ آئیں گے گھومیں گے پھریں گے. پھر کبھی کہہ رہے ہیں بات یہ, اور ہاؤسنگ کا بھی پروجیکٹ کرنا ہے. ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا. اگر ان کو خود پتا ہو تو لیٹر کے اندر لکھ کے ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر بات یہ ہے کہ اگر کرنا ہے تو آگے بیٹھ کے ہم سے بات کر لینا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی آرڈیننس فیکٹریز ہے نا, صدر پاکستان کا آرڈیننس لے کر آ گئے اور کہا کہ ہم جزیروں کے اوپر ہم زبردستی کام کر لیں گے. تو یہاں عالمیہ یہ کبھی اسٹیل مل اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی ان کو بند کرتے ہیں, کبھی پی آئی لے جاتے ہیں, کبھی اسپتال لے جانے کی باتیں کرتے ہیں, کبھی جزیروں میں ڈاکے مارتے ہیں. بھائی آگے بات کریں. وزیر اعظم صاحب یہاں آتے ہیں سندھ کے دورے کے اوپر, یہاں وزیر اعلیٰ کو اطلاع نہیں دیتے. اتنا اپنے آپ کے اندر ان کے اندر اللہ معاف کرے ایسی میں بھری ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کوئی. جو شیخ رشید صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم اسلام آباد میں حرکت کرتی ہے تو پھر جواباً سندھ میں گورنر راج نافذ کیا جائے گا. یہ کس طریقے سے نافذ ہوگا؟
دیکھیں یہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ رویے رکھیں, یہ ایک خوف کی فضا خام بلا وجہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی جگہ کوئی آئین میں کوئی ایسا کوئی ایکٹ للا ہوا ہے یا کوئی آئینی طریقہ کار ہے تو وہاں سے وہ آ کے یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور آگے گورنر راج لگا کے دکھائیں. یا 18ویں ترمیم صوبہ خود مختاری ہے, ان کا بڑے سے بڑے نا ان کے بڑے سے بڑے بھی یہ کام نہیں کر سکتے. ایسے نہیں آرٹیکل 6 جو ہے وہ چھوڑا تھا, ان کے جو بڑے ہیں نا یہ آرٹیکل 6 ان کے لیے چھوڑا تھا. کوشش کر کے دیکھیں ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تو بات یہ کہ پی ڈی ایم کا جو مشترکہ پلان ہے وہ تیار ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کا نقطہ نظر ہے. یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ایٹم بم دے, پاکستان پیپلز پارٹی آئین دے, سی پیک دے, میزائل ٹیکنالوجی دے, اب جان کی ضمانت بھی پیپلز پارٹی دے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. جان کی ضمانت دینے والے بات یہ ہے کہ جب نکلتے کسی تحریک کے لیے تو جان کی ضمانتوں کی فکر نہیں ہوتی ہے, وہ نکل پڑتے ہیں تحریک کے لیے. ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں میاں صاحب مل کے جنگ لڑ لیتے ہیں. جو یہاں منصوبہ ساز لوگ ہیں بجائے وہاں سے بیٹھ کے ہم اچھی جنگ نہیں لڑ سکتے. تو اس کے لیے ایک نقطہ نظر ان کی پارٹی کا اپنا اسٹانس ہے, ہمارا ایک اپنا اسٹانس ہے, لیکن اس میں بھی ہو جائے گا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ بات انہوں نے کی ہے اسپیسیفکلی گورنر راج نافذ کرنے کی بات. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر یہ کیٹیگوریکلی کر دیتے ہیں, میں اس فیز میں نہیں جا رہی کہ کیسے ہوگا, اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا یہ واقعی کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے یا آئین کے خلاف جانے کی بات ہوگی؟ دیکھیں بات یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ سب چیزیں جتنا بھی ملک ہے نا وہ نظام ان کے کہنے پہ چل جاتا ہے اس ملک کا. کہیں بھی گورنر آج لگائے جاتے ہیں نا اس کی وجوہات ہوتی ہیں. کہیں ٹیررسٹ آ گئے ہیں جی, بات یہ کہ صوبہ جو ہے وہ سمجھ لینے کہ بے اختیار ہو گیا ہے, صوبہ جو ہے وہ نہیں کام کر رہا, ان کی جو سیکیورٹیز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا پھر وہاں صورتحال ایمرجنسی صورتحال ہے. بعض ایسی صورتحال کے اندر آپ جا کے گورنر راج کی طرف جاتے ہیں. یہاں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے, صحیح سمت میں جا رہی ہے. لیکن یہ شیخ رشید صاحب جس کو یہ چپڑاسی نہیں رکھتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ وزیران صاحب نے کہا تھا خدا تیرے جیسا مجھے لیڈر نہ بنائے. آج یہ لیڈر ایسا بکواس لیڈر اس ملک کے اوپر کہ اس کو خود نہیں پتا کہ کر کیا رہا ہے اور کرنے کیا والا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کو چوری کر کے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. آخر کیسے الیکشن کو چوری کیسے کر لیا؟ پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں سینٹ انتخابات کی بات کر لیتے ہیں چلیں, جس پہ گیلانی صاحب کی سیٹ کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اس میں جو 7 ووٹس جو ریجیکٹ ہوئے تھے اس وقت, اگر ہم 2 ووٹس کی بات کرتے ہیں جس میں زرتاج گل صاحبہ کا اور وہ افریدی صاحب جو ہیں ان دونوں کے ووٹس ڈسکارڈ ہوئے. انہوں نے اپلیکیشن بھی ڈالی کہ ان کو دوبارہ بیلٹ پیپر ری ایشو کیے جائیں. زرداری صاحب کو کر دیا گیا, ان کو نہیں کیا گیا. اب بچ جاتے ہیں 4 ووٹس. وہ 4 ووٹس فیور میں جا رہے تھے ان کے حفیظ شیخ صاحب کے, لیکن پھر بھی ان ووٹس کو ڈسکارڈ کیا گیا اور گیلانی صاحب کو سیٹ ملی. اپسیٹ ہوا حکومت کے لیے, آپ لوگ کے لیے ایک اچھی اور بڑی خبر آئی. پھر آتے ہیں ہم چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی سیٹس کے لیے. جو 7 سیٹ سے اپسیٹ ہوا تھا, ایکچولی وننگ ہوئی تھی گیلانی صاحب کی, وہ دوبارہ ان کے اپسیٹ میں کنورٹ ہو گیا. وہ چیئرمین سینٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے. اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین میں 10 ووٹس کا ڈفرنس آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کہ اگر چلے چوری کرتے ڈاکہ مارتے تو دوسری بار تو پھر وہ ان کو ہو جاتا نا کہ بس اب یہاں پہ کچھ نہیں کرنا. دیکھیں بات یہ کہ تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں, تحریک انصاف کی جتنی سیٹیں سینٹ کے اندر موجود ہیں اور جو پی ڈی ایم کی ان کی اگر میں بات کروں حکومت کے ساتھ جو چیزیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, 47 سیٹیں ان کے پاس تھیں, 54 سیٹیں ہمارے پاس تھی, 53 تھی. ایک اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آزاد امیدوار ہے, ہمارے پاس 54 ہو گئیں. اب بات یہ کہ دنیا کی کوئی لوجک بتا دے کہ 47 بڑی ہوتی ہے 54 بڑی ہوتی ہیں. پھر بات یہ کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ضمنی الیکشن میں. ضمنی الیکشنز میں 9 جگہوں پر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں. ایک جگہ پر ابھی الیکشن کمیشن دوبارہ الیکشن کروانے جا رہا, 8 جگہ پہ بری طرح ان کو مار پڑتی ہے. پھر آتے ہیں آپ سینٹ کے الیکشن کے اندر. سینٹ کے الیکشن کے اندر جن کو انہوں نے بات یہ کہ ٹکٹ دیا حفیظ شیخ صاحب کی مخالفت, بات یہ کہ پی ڈی ایم تو بعد میں کی تھی, ان کے اپنے جو ایم این اے تھے کینڈیڈیٹ تھے, عامر لیاقت سے لے کر فیصل واڈا سے لے کر بہت سارے لوگ چہرے سامنے نکل کے آئے, تو خود انہوں نے مخالفتیں کی تھی کہ یہ تو پیرا شوٹر ہے, یہ تو نہ پارٹی کا, یہ ہمارا نمائندہ, نہ اس کے ساتھ ہمارا لینا نہ دینا, یہ تو آئی ایم ایف کا ملازم ہے, اور ان کو ووٹ نہ دے کے ثابت کیا کہ اس کی ضرورت نہیں حفیظ شیخ کی. پھر آپ آ جائیں دوسرے الیکشن کے اندر, سینٹ کے جو ہے وہ چیئرمین کے الیکشن کے اندر, خدا کی قسم یقین کریں سینٹ کے جو چیئرمین کے الیکشن ایسے ہوئے ہیں جیسے ایسے لگ رہا تھا مہوش حیات کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے, جیسے کیمرے لگا کے انہوں نے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی. پکڑی جاتی ہے جو بھی چوری کرتا ہے تو اس
اس میں کیا پرابلم تھا؟ کیا کوئی کہیں پہ قانون جو ہے وائلیٹ کر رہا تھا اس ایکٹ سے، یا کیا اتنا بڑا کیا اس میں پرابلم تھا، یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں بہتر یہ تھا کہ ایک دن پہلے نا سینٹ کی جو ہے وہ بلاتے، سینٹ کے اندر اجلاس بلاتے اور کہتے ہیں کہ ہم کیمرے لگانے جا رہے ہیں، اور کیمرے لگانے کی وجہ یہ ہے، یہ تو چور دروازے سے آئے نا، یہ چوری ڈھونڈتے ہیں کسی طریقے سے جو ہے وہ چوری کرنے کے اوپر یہ چلے جائیں. وہ تو کون، آپ خود بھی سوچیں ذرا، ملازمین وہاں کون ہے؟ حکومت کے نیچے ملازمین وہاں جاب کرتے ہیں، سیکرٹریز وہاں، کمپیوٹر آپریٹر وہاں، جتنے وہ عملہ ہے وہ حکومت وفد کے نیچے کام کرتا ہے، کوئی پی ڈی ایم کے نیچے یا اپوزیشن کے نیچے کام نہیں کرتا ہے. سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا جو شبلی فراز صاحب نے ریبٹل میں کہا کہ خود ہی آ کے چور نے خود ہی آ کے جو ہے کام کیا اور پھر آ کے ایکسپوز بھی کر دیا. ان کو کیسے پتا لگا کہ کیمراز یہ رہے یہاں پہ؟ دیکھیں بات یہ کہ 1 منٹ کے اندر وہاں چڑیا بھی پر مار دے نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بات یہ کہ چڑیا کون سی اور کس دروازے سے آئی تھی. کوئی مذاق نہیں ہے. وہاں جو کیمرے اندر ریکارڈ لگے ہوئے نا، آج کھولیں جن ریکارڈ دروازوں سے لوگ اندر داخل ہوئے ہیں، یہاں شبلی فراز صاحب خود وہاں موجود تھے. اور بات یہ ہے کہ اب وہ بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، اپوزیشن جماعت نے نکال دیا. کوئی 1 منٹ کا کام تھا، کوئی کیمرے لگا کے چلے گئے. اس سارے پروسیجر میں 6 گھنٹے چلے. 6 گھنٹے میں لفٹ کے اوپر دروازے کے اوپر بھی جو ہے کیمرے لگے پڑے، انٹرس کے اوپر گیٹ کیمرے لگے پڑے، اندر کیمرے لگے پڑے. وہ جو انہوں نے ہیڈن کیمرے لگائے تھے اس کے علاوہ جو کیمرے لگے ہوئے لے آئے نا ویڈیو نکال کے. اگر اپوزیشن کا مولانا فضل الرحمان کہیں کیمرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو کھڑا کریں اس کو لا کے کٹہرے کے اندر. کہیں آ کے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی سینیٹر کیمرے لگا رہے سامنے آ جائے گی ویڈیو نکل کے. یہ عوام کو بلا وجہ جو ہے وہ گمراہ کر رہے، اور کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، اور وقت کا بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے. میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ مجھے بتائیں 47 زیادہ ہوتے ہیں یا 54 زیادہ ہوتے ہیں؟ تو ڈاکہ تو انہوں نے مارا ہے نا. پھر عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، ابھی تو ہم عدم اعتماد کے لیے ہم جائیں گے، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جن لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، اعتماد کا ووٹ لینے کے وزیر اعظم صاحب ان کے پاس چلے گا، اعتماد کا ووٹ مجھے کاسٹ کر دو. نکالیں وہ 17 چہرے جن کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کے 17 چہروں کے نام ہمیں لے کر آئیں تاکہ ہم احتساب کریں، ان کو نکالیں باہر. لگتا ہے کہ واقعی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑتی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہر پارٹی کا میں نے کہا نقطہ نظر اپنا اپنا ہے، لیکن ہمارا مشترکہ جو میمورینڈم ان کے ساتھ جو سائن ہوا ہوا جو ہمارے نکات ہیں، اس نکات پہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کھڑی ہوئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی. لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جہاں پہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم نے آپشن ہمیشہ سے استعفے کا لاسٹ آپشن رکھا تھا، تو اس پر جو ہے مولانا صاحب نے بڑے اگریسو طریقے سے بتایا کہ کہیں پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ جو ہے وہ آخری وہ آپشن ہے استعفے دینا، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی گفتگو کی. میں آپ سے اس پر بات کروں گی آفٹر شارٹ بریک. سے نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے حوالے سے، اور میں سوال چھوڑ کر گئی تھی نعیم اوان صاحب کے لیے کہ کیا ان کو واقعی لگتا ہے پی ڈی ایم جو ہے اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی میں نے اس کی بنیاد رکھی ہے جو وہ پی ڈی ایم کی تحریک ہے، اور جو بنیاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس کو یہاں وہاں نہیں ہونے دیتا. ہاں میں نے کہا کہ ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی اور ہم نے ان کو رائے دی تھی کہ بہتر ہے کہ ہم عدم اعتماد کے ووٹ پہ چلے جائیں. خاص طور پہ پنجاب کے اندر یہ بہت لوز ہے، اس وقت بڑے کمزور ہیں. ایسا وزیر اعلیٰ پوری دنیا کے اندر نہیں ہے جو منہ سے یہ کہے 2.5 سال بعد کی بات کی میں تیاری کے لیے آیا ہوں، اور ایسے وزیر اعلیٰ کو اس پورے پنجاب کے اوپر نازل کر کے بٹھایا ہوا ہے. بہتر ہے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو عدم اعتماد کی طرف لے جانے کے لیے، تو وہ دوسرا ہمارا کرائٹیریا ہوگا. اب بات یہ کہ اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیل بیرو تحریک ہوتی ہے جو آئینی طریقہ کار ہے. آئینی طریقہ کار پھر ایسا ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کریں گے. آئینی طریقہ کار یہ ہم بات یہ ہے کہ ہم جائیں گے دھرنے کی طرف بھی جائیں گے. اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ جو استعفے ہیں نا، یہ آخری آپشن استعمال کریں. یہ ایٹم بم ہے. اس ایٹم بم کو چلنے کے بعد پارٹی بات یہ کہ یہ درب بنا ہو جائے گی حکومت، اس کے بعد تو بچے گا کچھ نہیں. تو جو آئینی طریقہ کار ہیں جس میں ہمیں آئین جس بات کی اجازت دیتا ہے، پھر بہتر ہے کہ آئین کے طریقہ کار کو ہم فالو کریں، بجائے ہم یہ کہ آئیں اور آتی ایٹم بم اس حکومت کو اور پھینک دیں. پھر بات یہ کہ حکومت خود بھی چاہتی ہے کہ شاید اپنا سیاسی جو ہے وہ شہید ہو جائیں. تو وہ تو خود جو چاہتی ہے کہ جو حالات اس وقت پورے ملک پر بنا لیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ استعفے دینے دے دو تیار بیٹھے میں، تاکہ حکومت جائے گھر کو رخصت ہو جائے اور بعد میں آ کے پھر کنٹر میں بیٹھے، پھر 126 دن عوام کا ٹائم ضائع کرے. تو بات یہ کہ زرداری صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آئیں تو جنگ لڑنی ہے، سب نے لڑنی ہے. ایک پارٹی کا بڑا لیڈر ہے، اور پارٹی کا لیڈر اگر خود نہیں کھڑا ہوگا تو پھر بات یہ پارٹی کے لوگ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پی ایم ایل این تو کافی ناراض ہو گئی ہے اس بات پر.
دیکھیں سچ سے اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو اس بات کا ہمیں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، میں نے کہا ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، لیکن یہ کڑوا سچ ہے، جب لیڈر نہیں موجود ہوگا تو نیچے اپنی وہ پارٹی کے لوگوں کو نہیں نکال سکتے. یہاں ان کے پاس بھی مسئلہ ہے کہ وہاں شہباز شریف کی الگ سمت ہے اور یہاں ان کی نائب صدر کی اپنی سمت ہے. اسی طریقے سے پارٹی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نے الیکشن کے اندر بھی دیکھی کہ آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر بھی کتنے سینیٹر جو ہے وہ بکے آپ کے نون لیگ کے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ 8 امیدوار تو یعنی جو ہے واقعی گلگت پھر بلتستان کے آپ اندر کی پیٹ پہ چھرا گھوپا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی پیٹ پہ چھرا گھوپا ہے پی ایم ایل این نے. دیکھیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آلریڈی جن پروسیجر سے گزر کے گئی ہے نا، اگر میں بات کروں پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے اندر جمہوری ایک پارٹی ہے. اگر کوئی دعوے کر سکتا تو میرے ساتھ بٹھائیں کسی بھی بندے کو، کہیں دعوے دار کریں، آپ سامنے لے کر آئیں کہ جمہوریت کی خاطر کوئی قربانی دی ہوگی. ہم اداروں سے ٹکراؤ نہیں کرتے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ٹکراؤ کی جیسے باتیں ہو رہی ہیں، جو صورتحال انہوں نے ہلا گلا اس پورے ملک کے اندر مچایا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ ہم طریقہ کار کو آگے بڑھائیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، قدم آگے لے کے چلنا چاہیے، لیکن ایٹم بم کو آخری میں یوز کرنا ہے ہم نے. اور اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات یہ ہے کہ اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، اس پر ہم نے جو ہے وہ اپنی جو تحفظات ہیں وہ دور کریں گے آپس میں بیٹھ کے. اور جو ہمارا جو ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے پہ ہم نکلے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اس ایجنڈے پہ دوبارہ پی ڈی ایم اپنی جگہ پہ دوبارہ آ جائے گی. تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اس اوورآل سینیریو میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں پریشرائز کرے گی استعفوں کے لیے، اور اگر انہوں نے پریشرائز کیا تو کیا آپ لوگ استعفے دیں گے یا پھر پی ڈی ایم میں سپلٹ کریٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے، میں آپ کو بتاؤں کبھی ایسا ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں نا جے بھٹو، تو یقین کریں کوڑے مارے جاتے تھے. ایسا ہوا اس پاکستان پیپلز پارٹی میں اس جمہوریت پاکستان کی خاطر پورے پاکستان میں صرف ہم 4 سیٹوں پر آ گئے تھے. تو اگر ہمیں قربانی دینی پڑی، اگر بات یہ کہ حکومت کی ہم ناغہ نہیں کریں گے، لیکن بات یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں جمہوریت کے اندر جو آئین کے طریقہ کار ہے اس طریقہ کار پہ ہم جو ہے سفر کریں. غیر جمہوری قوتیں جو اس وقت تیار بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے ابھی ایک میسج آپ کو ملا جو آپ نے خود ابھی دہرایا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وزیر داخلہ انہوں نے کہا جی ہم یہاں گورنر راج لگا لیں گے. ایسی غیر جو ہے وہ جو ہے جمہوری قوتیں جو تیار بیٹھی ہوئی ہیں، ہم بہتر ہے کہ ان کو بھی لے کے چلنا ہے. اور بہتر یہی ہے کہ آئین میں رہ کر، قانون میں رہ کر، پارلیمنٹ میں رہ کر ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے. جو حالات انہوں نے بنائے، کرپشن کی بات کرنے والا وزیر اعظم، کرپشن ختم کریں گے، 4 گنا بڑھائی، نوکریاں دیں گے، نوکریاں بے روزگار کر دیا. ہم اس ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ختم کریں گے. اگر بے روزگاری بڑھی تو اداروں سے نکالنے کے لیے، اداروں کی درستگی کے لیے کیا؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، کیا کہا آپ نے؟ اگر آپ کہتے ہیں بے روزگاری کی طرف لوگ آئے ہیں اور بے روزگار ہوئے، تو وہ تو حکومت کا یہ ریباٹل آتا ہے، وہ کہتے ہیں اداروں کی درستگی کے لیے ہم نے جو ہے لوگوں کو نکالا ہے. دیکھیں اگر بات یہ ہے کہ جانا لاہور نکل پشاور کی طرف گئے ہوں اور آپ کو لگے کہ ہم پہنچ جائیں گے اپنے ٹائم پر، ٹائم پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اداروں سے نکالنا ایک الگ بات ہے. گورنمنٹ آج میں اگر بات کروں 4% کرپشن کیوں بڑھی ہے؟ آج گورنمنٹ ملازمین آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر دھرنا دے کے چلے گئے. جب ان کی تنخواہیں آپ نہیں بڑھاؤ گے، آپ ایکسپینس بڑھا دو گے، آپ خرچے بڑھا دو گے، تیل ان کا مہنگا کر دیں گے، چینی مہنگی کر دیں گے، ادوات مہنگی کر لیں گے اور تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے، تو کرپشن تو کرنی ہے انہوں نے گورنمنٹ ملازمین نے. تو بات یہ ہے کہ بہتر یہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی کابینہ کے اندر یہ جو معاون خصوصی رکھے ہوئے ہیں، ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں، اپنے ان کے سینیٹر ایم این اے ان کی تنخواہیں کم کرے، آٹومیٹکلی دیکھیں یہ جو وزن عوام کے اوپر آیا ہوا نا، یہ وزن آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. آج صورتحال کیا ہوئی ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ آج مہنگائی کے مارے آج عوام کی صورتحال کیا، عوام کی رسائی کون سنے گا، عوام کی جو ہے وہ بات کون سنے گا، عوام کی کسی کو تو نکلنا پڑے گا. ایسا نہ عوام نکل جائے. پچھلی اے پی سی کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک رائے دی تھی کہ استعفے دے دیں. اس وقت بھی بلاول صاحب نے کہا تھا ہم استعفے نہیں دیں گے، ہم آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر بھی اس بات کا ہے کہ اگر ہم نہیں نکلے تو عوام نکل جائے گی. غفور حیدری صاحب جو ہے انہوں نے پریڈکشن کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مستقبل میں پی ڈی ایم میں نہیں چل سکے گی. کیا یہ استعفوں کی بات پر کہہ رہے ہیں وہ؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی علم ہے کہ پی ڈی ایم کی جو بنیاد ہے وہ رکھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور جو بنیاد رکھتا ہے نا تو وہ آخری حد تک جاتا ہے. تو آخری حد تک بات یہ کہ جنگ سٹارٹ کی نا پیپلز پارٹی نے، اس جنگ کا جو اینڈ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم کرے گی. یعنی اگر ڈیزالو کرنا پڑا پی ڈی ایم کو تو پھر ڈیزالو بھی آپ ہی لوگ کریں گے؟ ایسی نوبت نہیں آئے گی. ابھی تو آپ دیکھتی جائیں، اختر مینگل صاحب بھی آ گئے نا، جلد آپ کو خسرو بختیار صاحب بھی نظر آئیں گے، جلد آپ کو ایم کی ایم بھی نظر آئے گی، جلد آپ کو وہ جماعتیں بھی نظر آئیں گی. اتحادی تو جو بھی ان کو پرابلمز ہوتی ہیں وہ تو ریزالو کر لیتے ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا ابھی بریکنگ کے اوپر بھی چل رہا تھا کہ آج بھی جو ان کے تحفظات ہیں عمران خان صاحب دور کریں گے ایم کی ایم کے، اور جو ان کو
جو اشارتاً ان کو جو چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے اس اور وقت. فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جیل جانے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر سیاست میں کیوں آتے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب جیل تو جیل اگر میں بات کروں نا, جیل کے لیے جو ان کا خوف احتساب زدہ کون ہے, کرے گا؟ جو کشمیر کمیٹی کا وہ حصہ رہے 10 سال, اس کا احتساب کون کرے گا؟ کشمیر کمیٹی کا جب تک حصہ رہے نا, کم سے کم خدا کی قسم کشمیر ہمارے پاس تھا. اتنا کمزور حکومت میں نے نہیں دیکھی, اتنی بے بس حکومت نہیں دیکھی. این آر او نہیں دوں گا, لیکن میں اس پہ سمپل یہ بات یہ کروں گی, کشمیر اٹھایا, اتنی کمزور ہماری خارجہ پالیسی. اس پہ نہیں, سمپل میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں وہ جو آرٹیکل انہوں نے ریووک کیا ہے, پہلے تو کشمیر کا سٹیٹس ہی ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. جو وہ سٹیٹس وہ اپنے پاس رکھ کر ان کی طرف سے تھا نا کانسٹیٹیوشن جو انہوں نے بنایا, پھر اپنے ہی کانسٹیٹیوشن میں سے آرٹیکل کو انہوں نے ریووک کر دیا, تو اس کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے, نمبر 1. پھر اس کے بعد نمبر 2, وہ ایک انہوں نے امپریشن کریٹ کیا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے شاید کشمیر جو ہے چھین لیا, ٹیریٹری ہمارے پاس ہی ہے. اور پھر اگر وہاں کی بات کرتے ہیں, ان کے اوپر جو انہوں نے اپنے جو حصہ ان کا آکوپائڈ ایریا تھا اس پر انہوں نے آرٹیکل کو انفورس کر دیا, تو وہ تو ان کا پورا ایک وہ طریقہ کار ہے جو کہ یو این میں چیلنج ہو سکتا ہے. انہوں نے وائلیشن کی ہے بہت بڑی. اس پہ پاکستان کا کیا آخر اس میں انپٹ ہے؟ فارن پالیسی اگر ہم دیکھتے ہیں, یو این جنرل اسمبلی میں بھی بات کی, بار بار ڈفرنٹ فورمز کے اوپر بات کی, خارجہ پالیسی جو ہے اس پہ بہت مضبوط دکھائی دے رہی ہے پاکستان کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہم کمزور ہیں اس وقت, ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں, ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں. دیکھیں جو جمہوری راستے سے لوگ آتے ہیں نا, تو دیگر ممالک کے جو ممالک کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہوتا ہے کہ یہ جمہوری راستے سے دروازہ کھول کر یہ اندر داخل ہوئے ہیں. اب یہاں اب دیکھیں ریووک ہو گئے, مطلب آج اگر میں بات کروں 72-73 سال ہو گئے اس ملک کو بنے میں, ان 73 سالوں کے اندر آرٹیکل 370A اور ریووک نہیں کر سکے. آج وہ ریووک کرنے کے لیے عمران خان سے کہا جاتا ہے مودی کو بہت خطرہ ہے, جیسے عمران خان صاحب آئے آرٹیکل ریووک کر دیا انہوں نے, اس سے پہلے کہ کشمیر کے سٹیٹس میں کوئی امینڈمنٹ آتی انہوں نے ڈر اور خوف سے آرٹیکل کو ریووک کر دیا. یہ کہا اسی بات ان کو پتہ ہے, وزیر اعظم جب کھڑا ہو پریس کانفرنس کے درمیان یہ کہا ہے کہ میں تو مس کال دیتا ہوں, وزیر جو ہے وہ مودی صاحب میری مس کال کا جواب بھی نہیں دیتے. پھر بات یہ کہ یہاں سے خیر خواہ ہمارا وزیر اعظم دعا کرے کہ مودی آ جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا. یہ تو ڈپلومیسی کا طریقہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے ڈپلومیسی ہوتی ہے نا ڈائلاگ سے. نمبر 1, بہت بہت شکریہ نعیم پروگرام شرکت کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے. آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے فارن پالیسی پہ. انیشل کچھ ماہ میں, بلکہ سال سے بھی زیادہ, اگر ہم کہیں 1.5 یا 2 سال تک بہت زیادہ فوکس دکھائی دیا پاکستان تحریک انصاف کا. اب کہیں نہ کہیں فارن پالیسی کی اتنی زیادہ جو ہے ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں دکھائی دے رہی, جبکہ پی ڈی ایم کی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک رفٹ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس دکھائی دے رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ تمام تر معاملات بہتر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.